علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت جملہ شرکائے مجلس حاضر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی ایکو ختم کر دیں۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، جیسے آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ منعقدہ تقریب جس میں میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں، حافظ حسنین صاحب کے حفظ قرآن کی تکمیل پر شکرانے کی تقریب ہے۔ بارگاہ عزدی میں ہم سر بسجود ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس بچے کو حفظ قرآن کی سعادت سے مالا مال کیا۔ میں سب سے پہلے والدین کو، اس خاندان کے جملہ افراد کو، اس بچے کے اساتذہ کو اور خاص طور پہ اس نونہال فرزند ارجمند حافظ محمد حسنین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کتاب رحمت کے حفظ کی سعادت کا جو نور نصیب ہوا، یہ سینے کا ہمیشہ خزینہ رہے اور اللہ اس بچے کو تقاضا ہائے کتاب پر عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔ یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے کہ وہ قرآن مجید کے حفظ کی سعادت پاتے ہیں۔ اور پچھلی کتابوں کے جو حافظ تھے وہ صرف پیغمبر ہی ہوتے تھے، اسی وجہ سے کتابوں میں تحریف راہ پا گئے، پوری کتاب کا حافظ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا جو ظاہری انتظام کیا، اس میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں تغیر اور تبدل ممکن نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ زوال کا دور چل رہا ہے۔ اور اس دور زوال میں بھی لاکھوں لوگ قرآن مجید کے حفظ کی سعادت سے مالا مال ہیں، اور جو اسلام کے عروج کا زمانہ ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ جب وہ درس حدیث دینے بیٹھتے تو اس وقت زیادہ تر لوگ یادداشت پہ اعتماد کرتے تھے، تو لوگ ان کو یاد کرتے، ان احادیث کو، لیکن پھر بھی کچھ لوگ لکھ لیتے۔ تو جو لوگ لکھتے ان احادیث کو، ان کی سہولت کے لیے انتظامیہ کی جانب سے ایک ایک مجلس میں 4-4 ہزار دواتیں رکھی جاتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر نشر و اشاعت ہوئی حدیث کی، اور درس حدیث میں، حلقہ حدیث میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہوں گے کہ 4,000 دواتیں صرف رکھی جاتی ان کی مجلس میں لوگوں کی سہولت کے لیے۔ نزہۃ الخاطر الفاتر فی مناقب شیخ عبد القادر میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ جب درس دینے بیٹھتے تو آپ کی مجلس میں 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا۔ آج تو 4 یا 5 ہزار لوگوں کی کانفرنس ہو جائے اور لوگ کرسیاں پھیلا کے لگاتے ہیں کہ تصویر بڑی آ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا اجتماع ہوا ہے۔ لیکن ایک ایک مجلس میں اس دور میں جب آبادی بھی اتنی نہیں تھی، میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا، 70 ہزار لوگوں کا اجتماع ہوتا، اور 4,000 دواتیں حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں مجلس میں رکھی جاتی۔ تو حفظ قرآن کا اس دور میں پھر کیا عالم ہوتا ہوگا، اور یہ امت کے عروج کا زمانہ تھا۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ امت کے زوال کا دور ہے، لیکن آج بھی ہم ہر بستی میں
ہر علاقے میں حفاظ دیکھتے ہیں، تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب الواح تورات کو حاصل کیا، چونکہ یہ قرآن ہے جو حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اس سے قبل جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی انبیاء کو ملتی تھی، تختیوں پر صحیفوں پر لکھی ہوتی، اور وہ جا کے جہاں حکم ہوتا وہاں سے جا کے اٹھا لاتے۔ اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو حضور کے قلب اطہر پہ اتری ہے، حضور کے دل پہ اتری ہے، اور یہ بھی غور کر لیجئے، زبان پہ نہیں اتری، دل پہ اتری ہے۔ جب دل پہ اترتی تو وہ جس طرح یہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس طرح کے الفاظ نہیں تھے، کسلسلۃ الجرس، باب بدء الوحی دیکھیے، کتاب الوحی دیکھیے، جس تک گھنٹی بجتی ہے یا شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، تو حضور فرماتے فہم تو علم تو، میں جان گیا، میں سمجھ گیا۔ تو جلدی سے اپنی زبان کو حضور جنبش دیتے کہ جو دل میں اترا ہے اس کو زبان پہ لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیجیے، آپ جلدی کر رہے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ جائے، آپ کی حرص شدید ہے امت تک پہنچانے کے جذبے کی، لیکن جس رب نے آپ کے دل پہ اتارا ہے وہ زبان پہ بھی لے آئے گا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ حضور کے قلب پہ اترا تھا، اور اسی کی روشنی نے اقبال نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں قرآن ترجمے اور مفہوم کے ساتھ پڑھنا نہیں بھی آتا تو خالی ناظرہ قرآن کا ناغہ بھی نہ کرنا، اس لیے کہ خالی ناظرہ قرآن پڑھنے والے کا دل کا تعلق حضور کے قلب اطہر سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارا رب سے اگر باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، گویا تم رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ایک جنگل میں رہتے تھے، تو لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے، تو جب واپس آنے لگے تو کسی نے کہا اس جنگل میں اجاڑ میں کیسے آپ کا دل لگتا ہے، آؤ نا شہر میں، وہاں کی رونقیں دیکھو، تمہارے مزاج کے لوگ بھی وہاں مل جائیں گے، تو تم کیوں یہاں تنہا رہتے ہو؟ تو حضرت سہل نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کسی نے کیا کہنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کہا کس نے ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو لمحہ لمحہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہوں۔ تو یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو اتری ہیں وہ مصاحف میں اتری، وہ تختیوں پہ اتری ہیں، لکھی ہوئی پیغمبروں کو ملی ہے، لیکن قرآن حضور کے دل پہ اترا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف، کہ رازی کو پڑھ لیں یا کشاف کو پڑھ لیں، جب تک دل پہ نزول کتاب نہیں ہوگا۔ اور دل پہ نزول کتاب کب ہوگا؟ جب حضور سے ربط باطنی مضبوط ہوگا، حضور سے تعلق الفت، تعلق محبت، تعلق عشقی قائم ہوگا، تو پھر قرآن کا مفہوم روح کی اتھا گہرائیوں تک اترے گا اور من میں چراغاں کرے گا، روشنی کرے گا، اجالا کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الواح تورات اتری، تو جب وہ آ کے ان کی تلاوت کرنے لگے تو انہوں نے اللہ سے 9 سوال کیے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں تفصیل کے ساتھ وہ سوال لکھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی آجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرہ فاجعلہا امتی۔ اے اللہ میں نے الواح تورات کا مطالعہ کیا ہے، اس میں ایک امت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی، جن کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی، یقرؤونہا ظاہرہ، اور وہ بغیر دیکھے پڑھیں گے، انہیں حفظ ہوگی اللہ کی کتاب اور وہ بن دیکھے پڑھیں گے۔ اتنی عظیم امت، فاجعلہا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے، کہ جو بن دیکھے قرآن پڑھیں گے اور یہ ان کو اعزاز نصیب ہوگا۔ اور یہ اعزاز پچھلی امتوں میں انبیاء کا تھا، اللہ نے اس امت میں یہ اعزاز جو ہے وہ اس امت کے لوگوں کو عطا فرما دیا۔
اور 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اور اس کو قرآن مجید کے حفظ کی سعادت ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حاکم نے کہا یہ صحیح روایت ہے، کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور پھر اس کے تقاضوں پہ عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا، جس کی ضوء روشنی شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو اس کی وجہ سے والدین کو اعزاز ملے گا، اور اس کا اپنا اعزاز کیا ہوگا، اس کی اپنی عزت کیا ہوگی اور اپنا وقار کیا ہوگا۔ یعنی اس بچے کی وجہ سے جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور قرآن مجید کے اوامر و نواہی پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کے سر پہ عزتوں کی دستار رکھ دی جائے گی، جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگی، تو اس کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہوگا۔ یہ تو اس کی وجہ سے ماں باپ کو برکت ملی، تو وہ آپ کس مرتبہ رفیع پہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی پر رش کرنا جائز نہیں ہے سوائے 2 لوگوں پہ، ایک وہ کہ جس کو قرآن دیا گیا اور وہ رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کے ہمسائے اور اس کو دیکھنے والے رش کریں کہ کاش کہ ہمیں بھی قرآن اس طرح پڑھنا آتا اور ہم یوں قرآن پڑھتے اور راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے اور دن کے اجالوں میں قرآن پڑھتے۔ فرمایا اس پر رش کرنا جائز ہے، کاش کہ یہ اعزاز مجھے بھی ملتا۔ اور دوسرا، جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو راہ حق میں خرچ کرتا ہے، تو اس مالدار پر رش کرنا جائز ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا اور میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا۔ ورنہ اللہ جس حالت میں رکھے مالی طور پہ، تو اس حالت میں مطمئن رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حضور کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا، کہ یہ میرا بندہ میری جانب سے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہے، اور حالانکہ اس کو ضرورت تھی اور مجھے تو اس کے عملوں کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ بھی راضی ہوگا۔ آپ اس حدیث کا معکوس دیکھیے، اس کا دوسرا رخ دیکھیے، وہ یہ ہے بنتا ہے کہ جو اللہ کے دیے گئے زیادہ پر بھی راضی نہ ہوا، تو پھر اس کے زیادہ عملوں پر اللہ کیسے راضی ہوگا جو اللہ کے دیے گئے زیادہ رزق پہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو ہر وقت شکر کے دائرے میں زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو۔ اب آپ جب اپنے نیچے دیکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہاں رکھا ہے، جبکہ یہ شخص تو اس حالت میں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، اور میرے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ میں نئے جوتے خرید سکتا، تو برہنہ پا جب میں بازار سے گزر رہا تھا تو معاً دن میں خیال آیا کہ دنیا تجھے اتنا ادب احترام اور تعظیم دیتی ہے، اور تیری یہ حیثیت کہ مالی طور پہ یہ مفلوق الحالی ہے کہ جوتے خریدنے کی استطاعت بھی نہیں ہے۔ یہ خیال ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اس نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص رینگتا ہوا آ رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ جب آپ نیچے دیکھیں گے تو پھر جس حالت میں بھی ہیں اللہ کے شکر گزار ہوں گے، لیکن جب آپ اوپر دیکھیں گے تو جس حالت میں بھی ہیں عدم اطمینان میں چلے جائیں گے، اور زندگی تلخ سے تلخ تر ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری زندگی کی بہت ساری تلخیاں باقی لوگوں کی آسودگیوں کو دیکھ کر کے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کریں تو ہم 1000 بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے مالک تو نے یہ دولت عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ صرف 2 لوگوں پر رشک جائز ہے، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور پھر وہ دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے ہمسائے، اس کے عزیز کہتے ہیں کاش کہ ہمیں بھی یہ دولت بیدار عطا کر دی گئی ہوتی اور ہم بھی اس کتاب کی تلاوت کو اپنی زندگی میں اتار لیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کی روشنی کا سبب ہے، باطن کے اجالے کا ذریعہ ہے۔
اس قرآن کی تلاوت سے اندر کے روگ مٹتے ہیں۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال نے کہا کہ اگر تم مسلمان بن کے جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر تمہارا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ بلکہ انہوں نے تو قلم توڑ دیا یہاں آ کے کہ فاش می گوئم آنکھ در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست۔ میں اگر کھل کے بتا دوں جو میرے اندر چل رہا ہے وہ یہ ہے، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے، چیز دیگرست۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ ہو کہ رب کا کلام ہے۔ حدیث سے صحیح میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو قرآن سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ سب سے زیادہ محبت اس پاکیزہ کتاب سے کرتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن قرآن کو حق دے گا کہ یہ شفاعت کرے گی۔ اللہ اکبر! جو رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں اس کی تلاوت کرتا رہا، قرآن اس کو پہچان کر کے اس کی شفاعت کرے گا۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا استحقاق ہے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیاں کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ جوڑنی چاہیے۔ وہ گھر ویرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں برکتیں داخل کرنے کا سبب ہے۔ ہماری دنیا، ہمارا دین، ہماری معاشرت، ہمارا معاش، ہماری زندگی کا ہر شعبہ قرآن کے نور سے جب جگمگا اٹھے گا تو ایک مطمئن، پاکیزہ، خوبصورت اور خوشگوار زندگی ہم جئیں گے۔ ورنہ آج دولت کی فراوانی کے باوجود اسباب زیست جس طرح کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جس طرح آسودگیاں ہیں، جس طرح ہمیں آج کی تاریخ میں سہولتیں میسر ہیں، ماضی کی تاریخ میں دیکھ لیجئے یہ سہولتیں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی جو سہولیات آج ہمارے پاس ہیں۔ بادشاہ بھی گھوڑے پہ سواری کرتے تھے، اور وہ زیادہ زیادہ ہاتھیوں کے اوپر ہودج ڈال کر کے سواری کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی ان کے لیے کوئی تیز رفتار اور برق رو سواری نہیں تھی۔ اور آج یہ مرسڈیز اور کیا کیا گاڑیوں کے اندر سواریاں کرنے والے، ذرا گھوڑے کے اوپر سواری کر کے تو دیکھیں کہ کتنی مشکل ہے۔ اور بھی زندگی کے ساز و سامان دیکھ لیجئے۔ اصل ہم مطمئن اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح کی زندگی جیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ماضی کے اندر وہ مطمئن اس لیے تھے کہ سب کو اپنے نیچے دیکھتے تھے۔ تو آج جو اسباب زیست ہمیں میسر ہیں، جو آسودگیاں ہیں، جو بہاریں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندگی سے نالاں ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اور ساغر نے کہا تھا زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ ہم تو زندگی کو ایک انتہائی تلخی سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ صرف شاعروں کا ہی مضمون نہیں تھا، ماضی میں صرف شاعروں کا ہوا کرتا تھا، لوگ مطمئن زندگی گزارتے تھے۔ آج جس کو بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ زندگی بہت مشکل گزر رہی ہے، اس دواجی تلخیوں سے لے کر خاندانی تلخیوں تک، اور معاشرتی تلخیوں اور لوگوں کے عدم برداشت کے رویوں سے لے کر کے زندگی تلخ اور عذاب بن گئی ہے۔ تو یہ عذاب کیوں بنی ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی ہماری خواہش کے مطابق گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی قرآن کے دستور کے مطابق گزرے تو یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس نعمت اور اس اللہ کی عطا کردہ جو ہے وہ دولت سے ہمیں تلذذ حاصل نہ ہو اور اطمینان نصیب نہ ہو، طمانینت قلب حاصل نہ ہو، تو پھر یہ زندگی ایک عذاب بن گئی۔ آخرت میں جنت یا جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ دنیا ہی جہنم زار بن گئی ہے، اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے اذیت کا سامہ بن گئے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگیوں کے اندر قرآن اتر آئے، اور قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے، اللہ اکبر، تواصو بالحق اور تواصو بالمرحمہ، اسی طرح جو ہے وہ تواصو بالصبر اور تواصو بالمرحمہ، یہ قرآن مجید نے یہ ایک صالح اور پاکیزہ معاشرت کا اسلوب دیا ہے۔ یعنی اگر تم پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو صبر اور مرحمت یہ دو ضابطے ہیں جن کے ذریعے سے ایک پاکیزہ زندگی کا تصور ابھرتا ہے۔ انسان دو طرح سے یہاں زندگی گزارتا ہے، یا بیمار ہے یا تندرست ہے۔
یا حاکم ہے یا محکوم ہے، یا غریب ہے یا امیر ہے، یا وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے یا مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں بیان کر دیں۔ جو مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، تو اس کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ وہ صبر کا پیمانہ چھلکنے نہ دے، اس کو اجر ملے گا، بلکہ اہل بلا کو جو آخرت کے دن اجر ملے گا تو باقی لوگ یہ سوچیں گے کاش ہمارے بدن کو آریوں سے کاٹا گیا ہوتا۔ اس قدر تکلیفیں جو ہے ان کا اجر آخرت میں رکھا گیا۔ اور سب سے زیادہ ابتلائیں، آزمائشیں پیغمبروں پہ آئی ہیں، جو اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے تھے، اور ان انبیاء میں سے سب سے زیادہ ابتلائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئی ہیں۔ تو ایک تو ہمیں صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور صبر پر اجر رکھا گیا، اور دوسری جانب وہ آسودہ طبقہ، اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر رحم کریں۔ مثال کے طور پہ ایک غریب ہے تو وہ اس غربت اور اس اپنی مفلوق الحالی کا اشتہار نہ لگائے، اس کو اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر جینے کی مشق کرنی چاہیے، اور اپنی سفید پوشی کا بھرم نہیں ٹوٹنے دینا چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور دوسری جانب جو دوسرا طبقہ ہے جو آسودہ ہے، اس کو کہا گیا کہ تمہاری دہلیز تک کوئی پہنچے سوال لے کر، تم اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور جو محروم ہیں اور جو نہیں تمہاری دہلیز تک پہنچ پاتے، تم نے ٹو لگا کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور ان کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اسی طرح بیمار کو کہا گیا کہ وہ صبر کرے، واویلا نہ کرے، اور مریض کو کہا، اور جو مسیحا ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو کہا گیا کہ اس کی ہائے نکلنے سے پہلے اس کے سر کے اوپر موجود ہو۔ تو جب دونوں طبقے اپنے اپنے دائرے کے اندر محنت شدید کریں گے تو معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا، لیکن جب مریض شور مچائے گا اور ڈاکٹر اپنے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہوگا تو معاشرہ جو ہے وہ کس طرح درد اور تلخیوں سے عدم برداشت سے بھر جائے گا۔ جب غریب چھوٹی سی تکلیف کو بھی واویلے کی صورت کے اندر شور مچا دے گا، اور دوسری جانب امیر جو ہے وہ کہے گا میں ان کا ٹھیکہ تھوڑا لیا ہے، یہ ان کی قسمت کا حصہ ان کو ملا ہے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ اپنی دولت جس کا اسے علم بھی نہیں ہے اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہے گا، تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ توازن بگڑ جائے گا۔ تو قرآن نے جو اسلوب دیا ہے وہ ایک پاکیزہ اسلوب ہے۔ تو جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ حافظ بار بار تلاوت کرتا ہے اور پھر اس کا عمل اس کی مطابقت میں ہو جائے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ اسلام کے علم بردار ہیں، یعنی اسلام کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ اسلام کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور جس طرح علم بردار کے پیچھے فوج چلتی ہے تو حفاظ اور علماء کے پیچھے عوام چلتی ہے۔ اس لیے جب یہ قرآن کا علم رکھنے والے اور حفظ قرآن کی سعادت پانے والے جب اپنے عمل اور رویے کو بھی اس کی مطابقت میں ڈھال لیں گے، جہاں اس کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھنے کی بات کی گئی تو وہاں کہا گیا کہ اس کے حلال کو حلال جانے اور حرام کو حرام جانے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرے، تو اس کے ماں باپ کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا۔ تو حفظ قرآن ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد اس پر عمل کے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کیا ایک نظام رکھا ہے انسانی یادداشتوں کا، عمومی طور پہ حفظ بچپن میں ہی کر لیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو بڑھاپے کے اندر یا جوانی کے اندر جا کے حفظ کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر رکھا ہے، تو بوڑھے لوگ بھی 70 80 سال کے لوگ بھی جو ہے وہ حافظ بنے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، وہ خال مثالیں ہیں، زیادہ بچپن میں ہوتا ہے۔ تو اس بچپن میں جب بلوغت سے قبل کی عمر ہوتی ہے، حفظ قرآن مکمل ہو گیا، تو اب اس پر عمل سے جب ہم آہنگ ہونے لگ جائیں گے تو بلوغت سے پہلے قرآن کے مطابق زندگی ڈھل جائے گی۔ لیکن شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ جو عمومی طور پہ طالب علم کو، وہ دینی مدارس میں پڑھنے والے ہوں، حافظ ہوں، یہ ڈالا جاتا ہے کہ ابھی آپ کے پڑھنے کا وقت ہے، عمل کا وقت بعد میں آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب جو سیکھتے جاتے ہیں، جب اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کا عملی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔
تو یہ کتاب قرآن مجید آج کے دور میں تو اس کی اہمیت، ویسے تو کسی دور کے اندر اس کی اہمیت کم نہیں تھی، لیکن آج کے دور کے اندر جب کہ فتنے برس رہے ہیں تو اور زیادہ اس کتاب سے جڑنے کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے نکھر کے آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جب فتنوں کے حوالے سے سنا، آقا کریم نے قرب قیامت کے فتنوں کی بات کی، بارش کی طرح جس طرح می برستا ہے اس طرح فتنے برسیں گے، تو میں نے عرض کی کہ حضور پھر فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو برجستہ ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق خاطر، ربط باطن آپ کو بگڑنے نہیں دیتا، آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ستھرا اور پاکیزہ رکھتا ہے۔ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے اور اللہ نے اس کو نازل کیا شفا بنا کے۔ تو یہ جسمانی بیماریوں کا بھی کے لیے بھی شفا ہے، لیکن شفا کا اول مصداق روحانی بیماریاں ہیں۔ لیکن چونکہ ہم زیادہ طور مادی ہو گئے ہیں تو ہمیں صرف وہی وظیفہ چاہیے ہوتا ہے جس سے سر درد کا آرام آئے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تو آپ نے کہا کہ ہمارے قریب آنے والوں کو تو سر درد لگ جائے گا، وہ تو اور جو ہے وہ سر درد کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی پان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو بہرحال ہمارا تو ہم مادی لوگ ہیں تو ہم تو، لیکن اول مصداق اس کا جو قرآن شفا ہے وہ شفا ہمارے سینوں کی ہے، باطن کی، اندر کی بیماریوں کی۔ تو علماء تفسیر میں سے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ عمومی طور پہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے ساتھ ربط نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو تشکیک راہ پاتی ہے اور پھر جڑ پکڑ لیتی ہے، تو اس کا سبب قرآن کا ہماری زندگیوں میں نہ ہونا ہے۔ جس طرح آج کل یہ جب سے موبائل آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کا استعمال عام ہو گیا ہے تو عمومی طور پہ لوگوں کی تلاوت قرآن چھوٹ گئی ہے، بالخصوص ہماری جو اب نسل پروان چڑھ رہی ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اور ماضی کے اندر بھی تشکیک، ابہام پیدا کرنے والے لوگ موجود تھے، اور آج جو ہے وہ الہاد جدید سے لے کر کے جو ہے وہ دیگر جو فتنے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں جو ہے وہ غولوں کے غول جو ہیں وہ لادینیت کی طرف اور الہاد جدید کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے من جملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ان کو جو قلب اور باطن اور ایمان کو جو پانی دینا ہے، سیراب کرنا ہے، وہ غذا نہیں مل رہی، اور وہ غذا فرماتے ہیں قرآن مجید ہے۔ روز کے 2 رکوع بھی اگر تلاوت ہوتے تو وہ بوٹا ہرا بھرا رہتا، اور یہ جو آندیاں اور گرم لو کے تھپیڑے چلتے ہیں اس کو جو ہے وہ برباد نہ کر پاتے۔ تو آج جو بربادی کا سبب اور ذریعہ بنا وہ یہ بنا کہ ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا۔ تو زندگی سے جب قرآن نکلتا ہے تو پھر زندگی اجڑ جاتی ہے، اور باطن جو ہے وہ اندھیرا اور ظلمت کا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، بلکہ کہا گیا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، تکلف کے ساتھ تنہائی میں۔ مجلس کے اندر تو تکلف کے ساتھ رونا یہ تو مذموم ہے، یہ تو مکاری ہے اور یہ تو ریاکاری ہے، لیکن تنہائی میں تکلف، حضرت داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر جو ہے وہ اس پر باقاعدہ باب باندھا ہے، اور یہ روایت لائے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونے کی کوشش کرو اور پھر آپ تکلف کے ساتھ اپنے اوپر قرآن پڑھتے ہوئے، اور یہ تکلف کرنے کے لیے کوئی مصنوعی تکلف نہیں، یہ جب تیقن کرو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میرا رب مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، تو پھر طبیعت کے اوپر جو ہے وہ خود بخود ایک سرشاری آئے گی اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ رقت پیدا ہو جائے گی۔
تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش کریں تو پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رو، یعنی تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج ہی نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کے ساتھ وہ تعلق عشقی ہونا چاہیے۔ حضرت امام قرطبی نے الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھا کہ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، اور قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل حضور کی سنت سے محبت ہو، اور حضور سے سنت کے ساتھ حضور کی سنت سے محبت کی دلیل بدعات سے نفرت۔ یہ آپ نے ایک ضابطہ دے دیا، جو شخص بدعات سے نفرت کرتا ہے وہ سنت سے محبت کرتا ہے، جو سنت سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے حضور سے محبت کرتا ہے، جو آقا کریم سے محبت کرتا ہے اس کا پھر ربط قرآن تک پہنچتا ہے، قرآن سے پھر صاحب جو ہے وہ قرآن کے نازل کرنے والے رب کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ ہمارا جڑ جانا، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب بچوں کے سامنے مائیں تلاوت کر رہی ہوتی ہیں تو جو رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، اور بچہ چاہے کھیل رہا ہو، ابھی شعور کی منزل تک بھی نہیں پہنچا، ابھی اس کو لفظوں کی شناخت بھی نہیں ہوئی، تو وہ قرآن کا نور اس بچے کے اندر اتر رہا ہوگا۔ جس طرح بچہ ابھی تو حرفوں سے آشنا بھی نہیں ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو یہ اذان دینے کا مطلب کیا؟ تو آج سمیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچپن میں جو بچہ آواز سنتا ہے ساری زندگی ان آوازوں سے مانوس رہتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا آتے ہی اس کے کان کے اندر قرآن کی جو ہے وہ اذان کی آواز آنی چاہیے تاکہ وہ اس سے مانوس ہو۔ تو قرآن کی آواز جب بچے کے کان کے اندر پڑے گی، اگرچہ بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا، ابھی مادری زبان نہیں سیکھ پایا، اور عربی کا قرآن اس کے سامنے جب پڑھو گے تو اس کے الفاظ کی اس کو سمجھ تو نہیں آئے گی، لیکن اس الفاظ کے ساتھ جو نور اترتا ہے وہ اس بچے کے قلب میں داخل ہوگا، اور جتنی روشنی پھر اس بچے کے اندر داخل ہوتی ہے، چونکہ ابھی اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو اس کے دل پر غلاف اور پردہ بن کے جو ہے وہ رکاوٹ بنے، ابھی وہ بلوغت کی عمر میں نہیں آیا، اب اس کو خیر ہی ملے گی، وہ زرخیز اتنی زمین ہے کہ اس کا دل نور سے مالا مال ہوگا۔ اور اگر ماں کو پتہ چل جائے کہ بیٹے کے سینے میں کتنی روشنی اتر رہی ہے میرے اس قرآن پڑھنے سے، تو وہ ماں جو ہے وہ 24 گھنٹے قرآن ہی پڑھتی رہے۔ اور اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سکرین کے اوپر تھرکتی ہوئی نیم برہنہ تصویریں بچے کے باطن کو کیسے مجروح کر رہی ہیں، تو وہ اس کو توڑ دے، اور کبھی بھی بچے کے سامنے جو ہے وہ ایسی بات اور ایسا اشارہ تک بھی نہ کرے، حالانکہ وہ بچہ بالکل بچہ ہے۔ تو یہ قرآن کا نور ہے۔ اور اقبال نے کہا کہ ماں ہو کے قرآن پڑھے، اگر ماں ہو کے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے، اور اگر بہن ہو کے قرآن پڑھے تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، میری بہن اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھتی ہے تو پھر عمر کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یہ اتنا بڑا نور ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہیں تنہا اور لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اتنی محنت کی، طائف کے بازاروں سے لے کے مکے کی گلیوں تک، کیا کیا دکھ نہیں سہے حضور نے، 27 جنگیں لڑی ہیں اس دین کو غالب کرنے کے لیے، کتنے دکھ سہے ہیں، فاقے کاٹے، مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اتنا کچھ گوارا کیا۔ حضور کا چچا شہید ہوتا ہے، اعضائے بدنیاں کاٹ دیے جاتے ہیں، مسلح کر دیا جاتا ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کتنے دکھ سہے اللہ کے محبوب نے۔ تو کیا یہ دین حضور ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے؟ نہیں، کہا میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جانا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلے اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر، حضور نے ترغیب دلائی اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اور اس قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تمسک اختیار کرنے کی، اور اس قرآن کے ساتھ جڑنے والا، اس سے وابستگی، دل بستگی اور تعلق کے خاطر رکھنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت میری اطرت، ان کے ساتھ اپنے ربط کو
رشتے کو مضبوط کر لو. اگر تمہارا یہ تعلق مضبوط ہو گیا تم گمراہ نہیں ہو سکتے. جب تیز آندیاں چلیں تو لوگ درختوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں کہ درخت جو ہے اس کے ساتھ چمٹنا مجھے تیز آندھی سے، لیکن اس کے باوجود بھی آندھی شدید ہو تو درخت بھی اکھاڑ دیتی ہے. لیکن یہ وہ شجر رحمت ہے قرآن. فتنے کی تیز آندیاں ہوں، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے دین کی بھی حفاظت ہوگی. تو ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑنا سکھایا گیا ہے، اس کے کتاب کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اور راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن پڑھنے کا کہا گیا ہے. بعض اوقات اجمی ہونے کے ناطے سے زبان پر صحیح طرح سے لفظ نہیں چڑھتے، کوششیں بسیار کے باوجود کچھ لوگ اٹکتے ہیں. فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن وہ اپنی وجہ سے اٹکتا ہے، یتتعطع فیہ، اس کے اندر وہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتا، تو اللہ اس کی اس ادا کو دیکھ کر اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کا پیار ہے میری کتاب کے ساتھ، میری پاکیزہ کتاب کے ساتھ، میرے کلام کے ساتھ، لہٰذا اس کو دوہرا اجر عطا کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں ایک زمانے میں قبر کھودی گئی کسی کو دفن کرنے کے لیے، تو ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی. تو لوگوں نے دیکھا کہ قبر سے تازہ گلابوں کی خوشبو آ رہی ہے اور صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. تو بہت شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں کہ یہ کون خوش نصیب ہے، یہ کون کس عمل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے آیا ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شخص کی بیوہ تک پہنچ گئے جو ابھی بقید حیات تھی اور عمر کے آخری حصے میں تھی. تو جا کے لوگوں نے پوچھا اور یہ واقعہ بتایا. تو اس نے کہا کہ میرا شوہر تو ایک عام سا شخص تھا، میں نہیں بتا سکتی اس کا کوئی ایسا عمل ہو، سادہ دیہاتی تھا. ہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن محبت بہت کرتا تھا. تو جب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد لوگ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو یہ روتا ہوا گھر آ جاتا اور گھر میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، کھولتا، آنکھوں میں آنسو ہوتے، چومتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک یہ بھی تیرا سچا کلام ہے. پھر انگلی پھیرتا چلا جاتا، کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی صداقتوں کا منبع و مصدر ہے اور یہ بھی تیرا نورانی کلام ہے. اور 2-3 صفحات پر یوں انگلی پھیرتا چلا جاتا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتا. آج اس کی قبر میں اجالے ہیں تو کتاب اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہیں. تو یار اس کتاب کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، ہمارے سینوں کا خزینہ بن جائے، اس کتاب کی مطابقت میں ہمارا عمل ہو جائے اور ہماری زندگی اس قرآن کے سائے میں گزرنے لگ جائے، تو پھر بتائیے کہ زندگی کتنی پر نور اور کتنی روشن اور کتنی تابہ ہو جائے گی. زندگی پہ رشک آئے گا، زندگی زندگی بن جائے گی، حیات حیات بن جائے گی اور ہم ایسی سرخرو اور پاکیزہ زندگی گزاریں گے کہ جس کا جو ہے وہ ہم اب تصور کر رہے ہیں تو طبیعتوں میں ایک سرشاری آ رہی ہے، لیکن ہماری زندگی اگر اس پاکیزہ کتاب کی مطابقت میں گزرے تو پھر بتائیے کیسی پاکیزہ اور سرور زندگی ہے. تو میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ اس نونہال بچے حافظ محمد حسنین کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، خاندان کو، اساتذہ کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک ہے جب کوئی بچہ دنیا کے کسی کونے کے اندر حفظ قرآن کی سعادت پاتا ہے تو اس وقت خوشیوں اور سرشاریوں کا عالم ہوتا ہے. تو آپ سب لوگ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ چند باتیں کتاب رحمت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دوران ہمارے عالمی شہرت یافتہ عالم دین علامہ اظہری صاحب بھی تشریف لائے اور وہ آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہیں یا دعا فرمائیں تو اس کے بعد ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا دین کی بہاریں اللہ ہمارے باطن میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.